بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ انٹرنیشنل خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں کروائی گئی ان کی فیملی کے ساتھ۔ ایک بڑی سخت زیادتی ہے، نہ عید پہ ملاقات کروائی، نہ عید کے بعد ملاقات کروائی۔ ان کی بہنیں گئی تھیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاتی ہیں ملنے کے لیے اور ہمیشہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے علاج کے بارے میں بشریٰ بی بی کو بتایا جا رہا ہے۔ بشریٰ بی بی تو خود جیل میں ہے، نہ وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہیں، نہ وہ کوئی سیکنڈ اوپینین لے سکتی ہیں۔ تو یہ صرف ٹیکنیکلی نا عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، صرف عمران خان صاحب کی صحت سے کھیلنے کے لیے اور عمران خان کو توڑنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں، ان کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں۔ جو لوگ عمران خان کو پرانا جانتے ہیں نا، میں ان سے بھی ملا ہوں، ان سے بات بھی کی ہے، اور اب تو لگ بھگ کافی سالوں سے میں عمران خان کو جانتا ہوں۔ 15-16 سال ہو گئے ہیں میں لگاتار کوریج کر رہا ہوں، اور عمران خان سے کئی ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ وہ نہیں ٹوٹے گا ان سے، عاصم منیر صاحب، وہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے 5 سال کی ایکسٹینشن لی، آپ 15 سال کی اور ایکسٹینشن لے لیں، اللہ رب العزت عمران خان کو زندگی دے، وہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، آپ نہیں توڑ سکتے اس کو، اور اس کو توڑنے کی ضد کیا ہے؟ آپ اپنا کام کریں، آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی نوکری کریں اور گھر جائیں۔ یہ پاکستان کے لیڈرز ہیں جن کو عوام منتخب کرتی ہے، انہیں پاکستان چلانے دیجیے، زبردستی مت کیجیے پاکستان کے ساتھ۔ پہلے بھی ایسی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ بہرحال عمران خان صاحب کو پھر نہیں ملوایا گیا، اور گارڈین اخبار نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، چیدہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑا لمبا آرٹیکل ہے، کئی صفحات پہ مشتمل آرٹیکل ہے، گارڈین نے لکھا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم، اس کو عہدے سے ہٹانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان کو، جو کہ دنیا کا مقبول ترین ہیرو ہے، اسے ہٹانا اسٹیبلشمنٹ کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ خان نے کھیل کے میدان میں، فلاحی کام کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں جہاں پہ قدم رکھا، مد مقابل کوئی نہیں رہا، لیکن اسے تمام قوتوں نے مل کر جیل میں بند کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں۔ اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول اور مشہور ترین انسان ہے۔ کوئی مرد یا عورت، زندہ یا مرحوم، حقیقی یا خیالی پاکستانی عمران خان سے زیادہ مشہور نہیں ہوا، یا عمران خان سے زیادہ اس کو مقبولیت نہیں ملی۔ یہ بات حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ دنیا عمران خان کی گواہی دیتی ہے، لیکن بونوں نے مل کر ایک بہت بڑے قداور شخص کو صرف اس لیے جیل میں بند کر دیا کہ جب یہ بونے اس کی طرف دیکھتے تھے تو ایسے سر اٹھا کے دیکھتے تھے، تو ان بونوں نے اسے جیل میں بند کر دیا، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے بونے ہیں، کچھ نہیں بیچتے عمران خان کے آگے۔ پاکستانی عوام کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ اس کے حصے میں آئی ہے۔ اب آپ جو مرضی کریں، الٹے لٹک جائیں، یہ تو اللہ نے اس کو دی ہے۔ اب آ جائیں ناظرین انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ تو پاکستان کچھ تھوڑا سا مرکز نگاہ بنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ ایک اس تنازع کے حل کے لیے پاکستان مذاکرات کار کا رول پلے کر سکتا ہے، پاکستان میزبانی کر سکتا ہے۔ یعنی شہباز شریف نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششوں کی پاکستان حمایت کرتا ہے۔ ایران، امریکہ جنگ بندی اور امن اور استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں، اور پاکستان جو ہے مذاکرات میں سہولت کاری کو ایک اعزاز سمجھے گا۔ یہ شہباز شریف نے اپنی جو ٹویٹ ہے اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وٹکوف جو پاکستان آیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ وٹکوف جو ہے نا، یہ اس ریجن کا ہیڈ بنایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کر دیا۔ یہ ان 3 بندوں کو بھی شہباز شریف صاحب نے ٹیگ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں۔ اب دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے جنگ بندی میں؟ اس سے ایک تو پاکستان اکیلا نہیں ہے، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، مصر بھی کوشش کر رہا ہے، قطر نے تو انکار کر دیا ہم اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعی جنگ بندی ہو جائے گی؟ امریکہ کے جو صحافی ہیں وہ بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی۔ جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے، اور ایران کی جانب سے ابھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں کہ اگر جنگ بندی کرنی ہے تو ہماری چند شرائط ہیں۔ شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں آئندہ گارنٹی دی جائے کہ کوئی کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان کیا گیا ہے $100 ارب کا کم سے کم ابھی تخمینہ ہے، وہ ہمیں یکمشت ادا کیا جائے، وہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے۔ پھر ایران ایک اور بات کرتا ہے کہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے اوپر جو قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، وہ بھی بند کی جائے۔ اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ابھی۔ تو ان کے مطالبات کی ایک فہرست ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے آئندہ جو بھی ٹینکرز گزریں یا وہاں سے تجارتی مال گزرے، وہ ایران کو باقاعدہ ٹول ٹیکس دے کر گزریں، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ہے تو ہم یہاں سے گزرنے کے لیے پیسہ کیوں نہ لیں؟ جب باقی دنیا پیسہ لیتی ہے تو ہم بھی پیسہ لیں گے۔ تو یہ ایران کی سوچ ہے، اتنے سارے مطالبات ایران کے ہیں۔
امریکن مطالبہ جی یورینیم آپ ہمارے حوالے کر دیں. کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران سے یورینیم لے کے امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایران یہ کرے گا؟ اس کے بغیر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں ایران کو کہ اب امریکہ یا اسرائیل آپ کے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے؟ ہم تو کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آج تک گارنٹی نہیں دے پائے. پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ سنجیدہ، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا. اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں، اگر پاکستان یہ کوشش نہیں کرے گا اور یہ جنگ چلتی رہے گی تو پاکستان کو اس جنگ میں اترنا پڑے گا. یہ جو وٹکوف پاکستان میں آیا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف جنگ بندی کے لیے آیا؟ یہ پاکستان کو ذہنی طور پہ اس لڑائی کے لیے تیار بھی کرے گا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے. پاکستان ایک بڑی فوجی قوت ہے اور امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان ہمارے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف اس جنگ کو لڑے. اب پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اگر پاکستان اس جنگ کے اندر اترتا ہے تو. اور اگر جنگ بند ہو جاتی ہے پاکستان بہت سارے چیلنجز سے بچ جائے گا. پاکستان کے اندر دیکھیں نا حکمرانوں نے کیا کیا ہے. ایک تو پاکستانی عوام بالکل ایران کے خلاف کسی بھی لڑائی کے خلاف ہے. یہاں پہ اب یہ ماحول بنا رہے ہیں شیعہ سنی فساد والا یا شیعہ سنی تفریق والا. میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، آپس میں لڑیں مت، شیعہ سنی کی بنیاد کے اوپر نفرت نہ پھیلائیں، محبت اور امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے. پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے. اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور پاکستانیوں کا خون بہہ جاتا ہے، امن خراب ہو جاتا ہے. ابھی بھی کلعدم تنظیموں کے بندوں کو لا کر بٹھا دیا گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے. مجھے بتائیں نا فوج کا کیا امیج بنے گا جب کلعدم تنظیموں کے وہ لوگ جو ماضی میں قتلوں میں ملوث رہے ہیں، جن کے اوپر دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہ لوگ جب بیٹھ کے پاک فوج کے حق میں بات کریں گے تو پاک فوج کا کیا امیج بنے گا؟ ابھی کلعدم تنظیموں سے اگر کام نہیں چلتا تو کل کو گڈ طالبان کو بھی لایا جا سکتا ہے. تو پاکستان کی فوج کا کیا امیج بنے گا؟ کتنی بری بات ہے. تو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے ہر حال میں اس تفرقے سے بچنا ہے. مجھے بڑی پیاری ایک بندے کی بات لگی. مجھے بتا رہا تھا کہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے، وہ سنی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ ایران کو حفاظت میں رکھ. وہ ایرانیوں کے لیے دعا کر رہے تھے. تو دوسرے صاحب نے انہیں کہا کہ آپ ایران کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں، وہ تو شیعہ ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ اسرائیل کے لیے دعا کر لیں، وہ تو سنی ہے نا. تو معاملہ بڑا سادہ ہے کہ یہ لڑائی کیونکہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے تو آبویسلی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے سینٹیمنٹس ایک مسلمان ملک کے ساتھ ہی ہونے تھے، ایران کے ساتھ ہی ہونے تھے. یہ آبویس ہے. اب جو اس کو نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے. پاکستان کے اندر دیکھو انہوں نے کیسے داؤ لگایا. جیسے ہی عالمی منڈی میں خبر آتی ہے یہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. مٹی کا تیل کتنا مہنگا کر دیا، آئی اوکٹین کتنا مہنگا کر دیا، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے بڑھا دی. ابھی مزید بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اپنے سارے خسارے اسی بہانے پورے کر رہے ہیں. حالانکہ مجھے ایک شخص نے یہ اطلاع دی ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت سے آپ کہیں کہ وہ آپ کو دکھائے ان ادائیگیوں کی تفصیلات. اور یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، حکومت دکھائے نا کہ اگر یہ مہنگا پیٹرول یا ڈیزل خرید رہے ہیں تو ادائیگیوں کی تفصیلات کو ہم کو دکھائیں، جناب یہ ادائیگیاں ہم نے کر دی ہیں. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت سعودی عرب سے جو بھی اس وقت فیول لے رہی ہے وہ رعایتی نرخوں پہ لے رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے اور وہ بھی ادھار لے رہی ہے. کوئی ادائیگیاں نہیں ہوئی. اگر کوئی ادائیگیاں ہوئی ہیں تو وہ شو کر دینا کہ یہ ہم نے مہنگا خرید لیا جناب، یہ ہمارے قومی بیلنس کے اندر سے یہ پیسہ چلا گیا. وہ یہ آپ کو دکھائیں گے نہیں. تو باہر سے پیٹرول ان کو کیسا بھی ملے یا پرانا بھی ملے یا پرانی قیمت پہ ملے، یہ پاکستانیوں کی کھال اتاریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے خسارے پورے کرنے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں عیاشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے ایک دعویٰ کیا ہے. دیکھیں ایران بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ پہ. ایران کو لگتا ہے کہ امریکہ دھوکہ دے گا اور شدید حملہ کرے گا اور زیادہ ملکوں کے ساتھ مل کر حملہ کرے گا. اور اب وال اسٹریٹ جرنل نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ بہت جلد امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ بننے والے ہیں اور صرف وقت کا تعین ہونا باقی ہے کہ کس وقت یہ جنگ کے اندر اتریں گے. یہ ایک خوفناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر عرب ممالک بھی اس لڑائی میں اتر گئے تو یاد رکھیے گا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ لڑائی کے لیے ڈیزائنڈ نہیں ہے. ان کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ اور طرح کا ہے. ایران کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ کسی اور طرح کا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ایران کا سارا انرجی کا انفراسٹرکچر ہم تباہ کر دیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کا انرجی کا انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے کہ اسے آسانی سے تباہ نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل اور امریکہ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. لیکن مڈل ایسٹ کا اور اسرائیل کا جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ فوری طور پہ تباہ ہو سکتا ہے. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. ایران میں لگ بھگ 150 کے قریب الگ الگ یونٹ کام کرتے ہیں. ان کا بجلی کا نظام جو ہے وہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے. آپ نے پاکستان میں کئی دفعہ پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا تو ہمیں بعد میں پتا چلتا تھا جناب کہ فلاں جگہ پہ ایک گرڈ میں پرابلم آیا تھا تو پورے پاکستان کے اندر اندھیرا ہو گیا. تو پاکستان میں 3-4 ایسی سائٹس ہیں جو افیکٹ ہوں تو پورا پاکستان اندھیرے میں چلا جاتا ہے. ایران میں ایسا نہیں ہوتا. ایران میں 150 کے قریب انہوں نے الگ الگ سسٹم بنائے ہوئے ہیں. وہ سینٹرلائزڈ نہیں ہے, اس کی ایک مرکزیت نہیں ہے, وہ الگ الگ جگہ سے آپریٹ ہوتے ہیں تو ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اس کے بدلے میں جب ایران تباہ کرنے پہ آئے گا تو پورے مڈل ایسٹ کو آدھے گھنٹے کے اندر وہ اندھیرا کر دے. یہ ایک ایسی خوفناک پکچر ہے جسے کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا, میرے سمیت کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا.
تو वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और यूएई जल्द अमेरिका और इसराइल जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सादी बात यह है कि फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा और बिटको पाकिस्तान में मौजूद है। अब या तो जंगबंदी हो अमेरिका की शराइत के ऊपर, अमेरिका को कोई फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे दे। अमेरिका को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचता। वहाँ पे नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। 28 तारीख को पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर निकलने वाला है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैसे बचेगा, कहां जाएगा? ये मुश्किलात डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ेंगी और इनसे निकलने का रास्ता एक बड़ी फेस सेविंग है जो पाकिस्तान क्या दिलवा सकता है अमेरिका को, तो बहुत मुश्किल लगता है। ईरान ने देखें यहां तक भी वार्निंग दी है कि लबनान और फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है उसे फौरी तौर पे बंद किया जाए। इस हवाले से बाकायदा एक तहरीर भी मौजूद है और स्टेटमेंट भी मौजूद है। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। हालिया जंग के अंदर ना ईरान की कमाइयां शुरू हो गई। कैसे कमाइयां शुरू हो गई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। ये आप देखें कि जंग से पहले ईरान कितने का तेल बेच रहा था और कितनी मिकदार में तेल बेच रहा था, और जंग के दौरान ईरान कितना तेल बेच रहा है, कितनी मिकदार में और किस कीमत पे बेच रहा है। ये देखें आप। ईरान की जो तवानाई की सनत है उसके ज़राए ये बताते हैं, और जो उन्होंने बताया वो बहुत हैरान कुन है। जंग से पहले ईरान रोजाना तकरीबन 11 लाख बैरल तेल पैदा करता था। 11 लाख बैरल तेल जंग से पहले रोजाना, और उसको जब आलमी मंडी में $65 फी बैरल की कीमत थी तो ईरान 15% कम पे बेचता था, लगभग $18 कम पे बेचता था। $18 कम पे बेचता था, बिल्कुल यही है डाटा। और वो कीमत बनती थी लगभग $45-47 फी बैरल। यानी ईरान $45 से $47 फी बैरल तेल बेचता रहा है, 11 लाख बैरल रोजाना पैदा करके। और आज ईरान रोजाना 15 से 17 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा है। यानी तेल पैदा करने की सलाहियत उसने अपनी 40% लगभग बढ़ा दी है, और उसे $110 फी बैरल में से सिर्फ $2-3 की $4 की रियायत पे बेच रहा है। यानी दुगनी से ज्यादा कीमत पे बेच रहा है और लगभग 40-30% ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ईरान का तो मुनाफा ही मुनाफा है। अब ये मुनाफा, ईरान की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30 से 40% बढ़ गई है, और मुनाफा ईरान का 100% से ज्यादा बढ़ गया है, और वो दुनिया को तरसील भी इसकी बढ़ गई है। तो ईरान का तो इस लड़ाई में फायदा हुआ। रशिया का इतना फायदा हो रहा है कि रशियन सदर ने कहा कि जो इजाफी पैसे आना शुरू हो गए हैं इन पैसों को हम कर्जे उतार देंगे। अमेरिका ने कितना बड़ा फायदा कर दिया रशिया का कि आलमी मंडी से रशिया को जो बेशुमार पैसा अब मिल रहा है, अमेरिका का बड़ा दुश्मन है रशिया, तो उस पैसे से वो अपने कर्जे उतार देंगे। रशिया को काफी रिलीफ मिला। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ना इन सारों को मिलकर एक दिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए कारनामे कर दिए हैं। जंग में होने वाला जानी नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बार बार पूछते हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तक जो ईरान से इतलात आ रही हैं, 1500 से जायद लोग ईरान में, आम शहरी, फौजी, बाकी लोग, ऑफिशियल्स, वो शहीद हो गए। 18,000 से जायद जख्मी हुए हैं। और ईरानी कार्रवाई के नतीजे में जो ऑफिशियली अभी तक तस्लीम शुदा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, 31 अमरीकी और इसराइली मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर फौजी हैं, और तकरीबन कोई 5,000 के करीब वहाँ पे भी जख्मी हुए हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत ख़राब है। और ये खबर मैं आपको अल जज़ीरा के सोर्स से दे रहा हूँ। ईरान की एक फारा न्यूज़ एजेंसी, उसने एक वीडियो जारी की, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक ड्रोन है। अच्छा, ये ड्रोन मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा शाहिद ड्रोन है। तो जब खबर पड़ी तो उस पर भी यही लिखा हुआ था कि ये अमेरिका ने ड्रोन बनाया और बिल्कुल ईरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाया, बिल्कुल ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह का ये ड्रोन है। क्योंकि पिछले साल जब इस्तेमाल किया था इसको ईरान ने, और उससे पहले भी इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकन के पास लाजमी बात है इसकी कॉपी होगी। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब ये ड्रोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और बाद पे ईरान पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। 131 ड्रोन अब तक मार गिराए हैं ईरान ने अमेरिका के और इसराइल के, ये भी उन्होंने दावा किया। तैयारे भी उनके गिर रहे हैं। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, अब मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ। दो खबरें हैं और दोनों, एक बड़ी अच्छी खबर है और एक उतनी अच्छी नहीं है। एक अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत वापस आ रही है। बड़े पैमाने पर सयाहों ने ईद के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है। 2,62,000 अफराद। अब देखें ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हालात कितने खराब हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी है, इसके बावजूद कितना पोटेंशियल है खैबर पख्तूनख्वा में कि एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी नफरत फैलाई, कितनी कोशिश की, कैसे दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून हैं उनकी मेहमान नवाजी ने काम कर दिखाया, और 2,62,000 पाकिस्तानी जो है वो स्वात के अंदर सियाहत के लिए गए, जिनमें 2,62,000 पाकिस्तानी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए गए, और इनमें सबसे ज्यादा 1,86,000 स्वात में गए। कमाल नहीं हो गया? अब मुझे बताएं ना DGISPR कि उनके फेवरेट वजीर आला सरफराज बुगटी क्या हमें डाटा जारी करेंगे कि बलूचिस्तान में जहां बड़ी शानदार कारकर्दगी है, एक SHO की मारे दहशतगर्द, वहां पे कितने सयाह गए हैं सियाहत के लिए? देंगे कोई डाटा?
میں نے پہلے بھی DGI-SPR کو کہا تھا کہ آپ کی فیملی خیبر پختونخوا میں سیاحت کے لیے جانا چاہے گی، بلوچستان میں سیاحت کے لیے نہیں جانا چاہے گی، حالانکہ بہت اچھی جگہ ہے بلوچستان میں بھی، نہیں جانا چاہیں گے۔ کون اپنی جان دیتا ہے؟ وہاں سڑک کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو بدترین فسطائیت کو لایا گیا، بدترین دہشت گردی کو امپورٹ کیا گیا۔ اس کے باوجود آج بھی خیبر پختونخوا میں پاکستانیوں نے ثابت کیا کہ وہ ان سازشوں سے مبرہ ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر قوم ہے اور بڑی تعداد میں لوگ گئے۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ میرے دل کے ہمیشہ بڑا قریب رہتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان خبروں سے۔ یہ عالمی سطح پہ ایک ڈیٹا ہے، رائٹرز نے بھی اس کے اوپر خبر دی ہے، میں وہیں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان رینکڈ کیا گیا ہے دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں جہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے، اور 2025 میں پاکستان دنیا کا سب سے آلودہ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے 2025 میں۔ اب یہ جو جتنی شرح ہوتی ہے نا پاکستان میں، دنیا میں اسموک کی جو بتائی گئی ہے کہ اس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، بس اتنا اگر کاربن کے ایمیشنز ہیں اگر ہوا کے اندر تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، اس سے 13 گنا زیادہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ رہا ہے۔ یہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پاکستان میں آلودگی پھیل رہی ہے، تباہی انہوں نے پاکستان کے انوائرمنٹ کی پھیر دی۔ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگوں نے عجیب و غریب قسم سے اپنے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے کاربن ایمیشنز ہوا کے اندر جا رہے ہیں اور تباہی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے چیک کرنے کا، اور آلودگی دڑا دڑ پھیل رہی ہے۔